بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عزیز بزرگوں، ہماری یہ روحانی دنیا، روحانی سفر، اس کے بھی عجب راز ہوتے ہیں۔ یہ عجب ہی دنیا ہے۔ کوئی شخص شریعت کا کتنا بھی جاننے والا ہو، وہ اس دنیا کے رازوں کو اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس میں قدم نہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علماء وہ خانقاہوں میں جا کر زندگی بھر ضربیں لگاتے رہتے ہیں، اور جب وہ کسی مقام کو شیخ کی نگاہ کے اعتبار سے، شیخ کی اجازت کے اعتبار سے پہنچ جاتے ہیں، تو پھر وہ امت کو، اپنے مریدین و متوسلین کو زندگی بھر ضربیں لگواتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرواتے رہتے ہیں۔ جو مقام علم کے علاوہ ذکر اذکار کرنے اور اللہ کرنے کے بعد آدمی حاصل کرتا ہے، وہ ایک عجیب و غریب مقام ہوتا ہے۔ اس کے متعلق میں ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں جس پر آپ اش کر اٹھیں گے اور آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ میں لے کے تو کچھ اور بیٹھا تھا، میں سوچ کر تو کچھ اور بیٹھا تھا کہ یہ والی بات عرض کروں، لیکن میرا ذہن جیسے ہی میں نے شروع کیا ہے تو میرا ذہن کہیں اور پہنچ گیا ہے۔ تو اب میں جہاں میرا ذہن پہنچا ہے، میں ان بزرگوں کی بات آپ کو سناتا ہوں۔ رائے پور کے بزرگوں کی بعض باتیں عرض کرتا ہوں۔ کوئی میری بات کو مبالغہ کہہ کر نظر انداز کرنے کی جرات نہ کرے، کیونکہ یہ بے محل ہوگا۔ آپ بے وجہ میری بات کو مبالغہ سمجھ کر میری بات کا جو مقصد ہے اس سے محروم ہونے کی بات نہ کریں۔ آپ میری بات سے محظوظ ہوں، کیونکہ میں مبالغہ آرائی کو خود بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے مزاج میں میں مبالغے کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی مبالغہ کرتا ہے میں اس کی بات نہیں سنتا، یہ میرا مزاج ہے، مجھے مبالغہ پسند نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاید کسی بزرگ نے میرا نام بھی ان کی نسبت پر رکھا ہوگا۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو رائے پور کی اتنی بزرگ ترین اور ایک بہت ہی موقر ترین اور ایسی شخصیت ہوئی تھی اپنے وقت کی کہ اگر کوئی ان کو دیکھ لے تو اللہ کے فضل سے اس دیکھنے والے کا دل زندہ ہو جاتا تھا۔ آپ کو لگ رہا ہے میں مبالغہ کر رہا ہوں، میرے دوست، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ ان کے ایک بہت ہی مرید خاص کا ذکر کرتا ہوں، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ فارغ ہونے کے بعد مدرسے سے جب پاس آؤٹ ہو گئے، تعلیم مکمل ہو گئی، رائے پور سے گزر رہے تھے کہیں سفر میں جانے کے ارادے سے۔ اب معلوم ہوا کہ بھئی اس بستی میں جو حضرت ہیں، جو بزرگ ہیں، چلو تھوڑی دیر ان کی بھی زیارت کرتا چلو۔ جب وہاں گئے تو ان بزرگ کی نگاہ ان پر پڑی، ان کی نگاہ ان پر پڑی، بس یہ انہی کے ہو کر رہ گئے۔ اور انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت، میں آپ ہی کی خدمت میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ قیام تو کر لو، لیکن اپنے کھانے اور اپنے قیام کا انتظام خود کرنا۔ ٹھیک ہے حضرت، اپنے قیام و طعام کا انتظام میں خود کروں گا، آپ تو مجھے بس ٹھہرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ ابھی بزرگ باہر نکلے، حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے، اور باہر نکل کے تھوڑا گھومے پھرے جو بھی، اور واپس آ کے کہا حضرت میں نے کھانے کا انتظام کر لیا ہے۔ کیا انتظام کیا ہے؟ حضرت وہ ایک درخت میں نے دیکھ لیا ہے،
اس کے پتے کھا لیا کروں گا اور میرا گزارا ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، پتے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دسترخوان پر جو مہمان آ کر کھانا کھاتے ہیں، جب مہمان چلے جائے جو کھانا اس پر بچ جاتا ہے وہ کھانا کھا لیا کرنا۔ جو دسترخوان پر کھانا بچ جاتا ہے، جو ٹکڑے وغیرہ بچ جاتے ہیں وہ کھا لیا کرنا۔ ٹھیک ہے حضرت، بڑی نوازش، میں وہ کھا لیا کروں گا۔ قیام کا کیا انتظام کیا ہے؟ حضرت جہاں گھوڑا بندھتا ہے نا، وہاں ایک کونا میں نے صاف کر لیا ہے، وہاں میں اپنا قیام کر لیا کروں گا۔ سردی بڑی ٹائٹ پڑتی ہے، گرمی بڑی ٹائٹ پڑتی ہے وہاں۔ میں تو جب اپنا قیام ہوتا تھا، میں تو کئی جتنے میرے پاس کپڑے ہوتے تھے میں سارے پہنتا تھا، جبکہ اس وقت ایک دم جوان تھا، تو اس وقت میں سارے کپڑے پہنتا تھا جتنے بھی میرے پاس ہوتے تھے، اور پھر بھی میرے خیال سے میری سردی کم نہیں ہوتی تھی، بہت ٹائٹ سردی پڑتی ہے۔ چلیے، تو حضرت وہ گھوڑے کی جگہ پر میں نے قیام کرنے کے لیے صفائی کر لی ہے، میں وہاں قیام کر لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت، یہ بزرگ اپنے شیخ و مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ ایک بار جب پہلی سردی جب شروع ہوئی، اب لحاف تو تھا نہیں، کوئی کمبل، کوئی رضائی، کوئی ایسا موٹا کپڑا تو تھا نہیں جس سے اپنی سردی بھگا سکیں، تو حمام کی بھٹی جو پانی گرم کرنے کے لیے اس وقت چلا کرتی تھی، اب اس علاقے میں تو آج بھی چلتی ہے، حمام کی بھٹی میں جو آگ لکڑیاں جھونک کر آگ جلانے کا اور پانی گرم کرنے کا نظام تھا، اس کے سامنے بیٹھ کر تاپتے رہتے تھے۔ جب تھوڑا نیند کا غلبہ ہوتا تھا تو مسجد میں جا کر اور جو مسجد کی چٹائی پر لیٹ کر اس چٹائی کو اپنے اوپر لپیٹ لیتے تھے۔ اب سر بھی کھلا ہے، پیر بھی کھلے ہیں، تھوڑے سے حصے میں چٹائی لپٹی ہوئی ہے، اب بھلا کیسے نیند آ سکتی ہے؟ وہ بھی رائے پور کی سردی، بہرحال تھوڑی بہت دیر لیٹ لاٹ کے نیند تو کیا آتی ہوگی ایسے میں، پھر واپس آ کے اس حمام کی بھٹی پر بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت اور فضل سے اس ایک سال کے بعد پھر کوئی بھی سال میرے اوپر ایسا نہیں گزرا جس میں دو تین نئے لحاف مجھے نہ ملتے ہوں، کیونکہ مشقت جو برداشت کر لیتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھولتے ہیں۔ اور شیخ کتنے عظیم شیخ ہیں، ان کی خدمت 12 سال تک کرتے رہے۔ ایک مرتبہ سفر حج تھا تو حضرت شیخ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید شیخ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر سفر میں روانہ ہیں، اور ساتھ میں شیخ کے صاحبزادہ محترم بھی موجود ہیں۔ پانی کے جہاز سے سفر ہو رہا ہے، انگریزی دور کی بات بتا رہا ہوں۔ اب جب پانی کے جہاز سے سفر ہو رہا ہے تو صاحبزادے جو تھے شیخ کے، ان کو اسہال کا مرض ہو گیا، دست جس کو کہیے، لوز موشن اس قدر زیادہ کہ بس یہ سمجھیے کہ صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ مرید نے دیکھا میرے شیخ پریشان ہو رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، تو وہ جو پاخانہ جو اس بچے کا جاتا تھا، ان صاحبزادے کا جاتا تھا، تو اس کو مرید نے یعنی شیخ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں میں یوں بھر کے اور سمندر میں پھینک کر آتے تھے، پھر واپس آ کے یوں بھر کے پھر سمندر میں پھینک کر آتے تھے۔ شیخ نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی خدمت ہو گئی جناب، بہت بڑی خدمت ہو گئی۔ خدمتوں سے دل جیتے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں دعا کرنا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ کسی بہت بڑے بزرگ کے سامنے بھی جا کر کہو جی وہ دعا کرنا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، وہ ایسے کہنے والے اور پھر سننے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دل میں آ گئی بات، ٹھیک ہے، نہیں آئی تو نہیں آئی، ٹھیک ہے، بہت سارے آ رہے ہیں۔ تو اصل تو دل جیتنا ہے، دل جیتنا ہے، دل جیتتے نہیں، دل جیتنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور بس جی دعا کرنا، اب ان کی مرضی ہے، وہ کرتے ہیں، ان کا احسان ہے، نہیں کریں تو بھی ان کی مرضی۔ جب صبح سے شام تک 100 لوگ اگر آئیں گے تو 100 کے 100 تو ایسے نہیں ہوں گے جن کی طرف ان کا دل متوجہ ہو جائے گا، کوئی ایک آدھ ہوگا جس کی طرف ان کا دل متوجہ ہو جائے گا، جس نے کسی بھی قسم کی خدمت سے ان کا دل جیتا ہوگا۔ مرید نے صاحبزادہ شیخ کے بیٹے کا پاخانہ ہاتھ میں یوں لے کے ایسے باہر پھینکا،
شیخ نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے پاس سے کوئی کپڑا دیا کہ ایسے نہیں بلکہ اس کپڑے سے صاف کرو۔ اب اس کپڑے سے اس پانی جیسے پخانے کو اس میں بھرتے، باہر لے جا کے سمندر میں نچوڑ کر آتے، پھر واپس آتے، پھر نچوڑ کر جاتے باہر، پھر اس طرح۔ وہ تو صاحبزادے کا تو مستقل مرض ہو گیا تھا یہ، تو یہ خدمت انہوں نے انجام دی۔ شیخ اس خدمت کو دیکھ رہے تھے۔ صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، اور شیخ کا دل جو اپنے مرید پر پہلے ہی سے فدا تھا، آج کی اس خدمت پر اور زیادہ فدا ہو گیا۔ اب جو شیخ کی نگاہ پڑی ہے، جو نگاہ عطا، ایسے تو 12 سال سے وہ خدمت ہو رہی تھی، نگاہ تو روزانہ پڑتی تھی، لیکن آج جو نگاہ عطا پڑی ہے، عطا والی جو نگاہ پڑی ہے، کیونکہ دل تو یہ مرید ایسا نہیں تھا، یہ مرید تو پہلے دن سے دل جیت رہا تھا، لیکن آج جو خدمت کی ہے وہ دل میں جگہ کر گئی۔ شیخ نے اپنے مرید پر خاص توجہ فرمائی اور ان کو اجازت دی۔ پھر وہ مرید کہاں پہنچا وہ بتانا چاہتا ہوں میں۔ حضرت شیخ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پھر کہاں پہنچے؟ میں نے حضرت مفتی عبد القیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال ابھی لاک ڈاؤن سے تھوڑا سا پہلے ہوا ہے، میں نے ان کو 1 سال تک میں نے ان سے استفادہ کیا ہے رائے پور کے زمانے میں، اور بعد میں بھی میں جاتا رہا الحمدللہ۔ وہ بعد میں چل کر بالکل خاموش ہو گئے تھے، بولتے نہیں تھے، بس ان کے پاس بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ ایسی آوازیں آتی تھی، باقی کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ کھاتے واتے بھی نہیں تھے وہ، شاید 10-12 سال تک ان کا کھانا اور ان کا بولنا بند رہا، اللہ جانے وہ کیسے زندہ رہے، لیکن اللہ اللہ کی آواز مستقل آتی تھی ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو، اور کوئی آواز نہیں آئے گی، بس اللہ اللہ کی آواز آتی تھی۔ لیکن جب میں پڑھتا تھا اس وقت میں وہ بولتے تھے، تو میں نے ان سے بار بار سنا ان بزرگوں کا ذکر۔ حضرت شیخ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، حضرت نے پوچھا کون ہے تو؟ اس نے کہا حضرت جی میں تو فلانا، ایسے وہاں کی زبان تھوڑی اسی طرح کی ہے، حضرت جی میں تو فلانا، یعنی میں تو فلاں شخص ہوں۔ ایک برادری کا نام لے کر اس شخص نے کہا جی میں تو فلانا ہوں۔ اچھا کیا نام تیرا؟ عزیز حضرت جی نام والی ذات تو اللہ کی، میرا نام تو فلاں ہے۔ اچھا، بڑی تواضع تھی اس آدمی کے اندر۔ حضرت کو یہ بات بہت پسند آئی، حضرت اس سے یہ والی بات پوچھ کر ادھر کو چلے گئے۔ جب واپس آئے پھر یہی سوال، کون ہے تو؟ عزیز حضرت، اس کا وہی جواب، جی حضرت جی میں تو فلانا ہوں۔ اپنی برادری کے نام کے حساب سے اس نے بتایا، جی میں تو فلانا ہوں۔ اچھا کیا نام تیرا؟ جی حضرت جی نام والی ذات تو اللہ کی، میرا نام تو فلانا ہے۔ اچھا حضرت ادھر سے آویں تو کون ہے تو، کیا نام تیرا؟ اس کا وہی جواب۔ ادھر سے آویں پھر وہی، اس علاقے میں تھوڑا تو تڑاک کی زبان چلتی ہے، جیسے تو کون وغیرہ اس ٹائپ سے بولتے ہیں اس علاقے میں، لیکن اللہ والوں کے ساتھ نہیں ایسے بولتے، اللہ والوں کے ساتھ آپ کہہ کے بولتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اپنے باپ کو تو کہتے ہیں اور ہمیں آپ کہتے تھے، وہاں کے جوان لوگ جب ہم پڑھتے تھے، جبکہ ہم طالب علم تھے، جبکہ ہم، اور ہم سے آپ بولتے تھے اور اپنے باپ کو تو کہتے تھے، زبان ہے وہاں کی۔ چلیے جی، حضرت بار بار پوچھتے تھے اس سے، ادھر سے آویں کون ہے تو؟ جی میں تو فلانا ہوں۔ کیا نام تیرا؟ جی نام والی ذات تو اللہ کی، میرا نام تو فلانا۔ ہر بار اس کا یہی جواب، حضرت بار بار اس سے یہی سوال پوچھتے تھے۔ تہجد میں حضرت تشریف لائے، پوچھا کون ہے تو؟ جی حضرت جی میں تو فلانا ہوں۔ اچھا کیا نام تیرا؟ جی حضرت جی نام والی ذات تو اللہ کی، میرا نام تو فلانا ہے۔ اچھا چل جا۔ اس چل جا میں کیا چھپا ہوا تھا، اس چل جا میں کیا چھپا ہوا تھا، وہ ایک دن میں آیا اور ولایت لے کر چلا گیا۔ اس چل جا میں یہ چھپا ہوا تھا، اس چل جا لفظ میں ولایت چھپی ہوئی تھی۔ کس کی ولایت ہے یہ اس شخص کی چل جا ہے جس نے اپنے شیخ کی 12 سال ایسی خدمت کی کہ اگر شیخ کے بیٹے کو پخانہ جاری ہو گیا ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے بھر کر سمندر میں پھینک رہے ہیں۔
پھر شیخ کی بھی نگاہ ایسی پڑی کہ چل جا میں بھی وہ صفت پیدا ہو گئی۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی میں تو انہیں بزرگ مانتا نہیں ہوں۔ دیوانے بھی تو عجب عجب ہوتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں کسی نے کہا تھا نا، جی بھلا 1 لاکھ ایک دن میں درود شریف کیسے ہو سکتا ہے، ایسی وہ کہہ رہا تھا اجی میں تو انہیں بزرگ مانتا نہیں ہوں۔ اچھا، وہ جس سے کہہ رہا تھا وہ حضرت کا خادم تھا۔ حضرت کے خادم سے اس نے کہا کہ میں تو بزرگ مانتا نہیں ہوں۔ حضرت کے خادم نے کہا اچھا ایک کام کرنا، جب حضرت سو جائیں جب آنا۔ شاید وہ ان پر اعتراض کرنے والا آدمی نہیں تھا، شاید وہ تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے میں سمجھ لوں کہ ہاں یہ کوئی اللہ والی شخصیت ہے۔ شاید اس کا یہ مزاج رہا ہوگا میرے خیال سے۔ اب جب حضرت سو گئے تو وہ آ گیا۔ خادم نے کہا دیکھو چپ رہنا، بولنا نہیں، دبے پیر میرے ساتھ چلو۔ حضرت کے کمرے میں خادم اس آدمی کو لے کر اندر تشریف لے گئے۔ اب حضرت سو رہے ہیں اور حضرت کے سانس کے ساتھ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کھراٹے لیتے ہیں نا، سانس کی آوازیں آتی ہیں، اس کو ہماری مقامی زبان میں تو کھراٹے بولتے ہیں۔ آپ مجھے کہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، آپ کی مقامی زبان میں کیا بولتے ہوں گے مجھے نہیں معلوم۔ تو جیسے وہ کھراٹے لیتا ہے آدمی سانس کے ساتھ اور مختلف آوازیں نکلتی ہیں، ایسی وہاں جب وہ حضرت سو رہے ہیں تو سانس کے ساتھ اللہ اللہ یہ مبارک آواز آ رہی ہے۔ اب اس آدمی نے بھی جس نے اعتراض کیا تھا میں تو مانتا نہیں ہوں، اس نے بھی دیکھا، اور خادم تو یہ منظر روزانہ دیکھتا تھا۔ کہا دیکھ لیا، ہاں جی چلو بس۔ کمرے سے باہر نکال کے پوچھا بول کیا کہتا ہے، کہ ہاں جی میں نے مان لیا حضرت بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور اپنے کپڑے اتار کر ایک درخت پر ٹانگ کر چلا گیا۔ اپنے کپڑے جو جسم پر پہن رکھے تھے ان کپڑوں کو اتارا اور ایک درخت پر ٹانگا اور چلا گیا۔ کسی خادم نے حضرت سے کہا حضرت وہ ایک آدمی آیا تھا اور پتہ نہیں وہ اپنے کپڑے ٹانگ کر ایک درخت پر اور چلا گیا، پھر آیا ہی نہیں، نہ کپڑے لینے آیا، نہ وہ خود آیا، نہ کچھ پتہ چلا۔ کہنے لگے بھئی اب نہیں آئے گا وہ۔ کہ حضرت کیوں؟ کہ وہ جو لینے آیا تھا وہ اس کو مل گیا۔ کیا لینے آیا تھا؟ ظاہر بات ہے ولایت ہی تو لینے آیا تھا، یہاں اللہ کو پانے تو آیا تھا، مل گیا اس کو۔ حضرت کی اس پر نگاہ پڑ گئی ہوگی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث، حدیث کے میدان میں ماضی قریب کے بڑی شخصیات میں سے ہیں، بڑی شخصیات میں سے ہیں، آج بھی ان کے مریدین، ان کے خلفاء، ان کے شاگرد آج بھی مل جاتے ہیں، خوب مل جاتے ہیں۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طالب علم، اس پر کسی پنڈت نے تصرف کر دیا۔ اب تصرف کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچہ تھا تو مدرسے کا بچہ، طالب علم جوان لڑکے ہوتے ہیں، بڑے مدرسوں میں تو جوان ہی بچے ہوتے ہیں، تو اب وہ تھا تو مدرسے کا طالب علم، لیکن وہ آل فول بکنے لگا، قرآن کو الٹا سیدھا اور کیا 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 کہنے لگا۔ یار اس کو کیا ہو گیا؟ اب سمجھ میں بات ہے، اس پر کسی نے کوئی تصرف کر دیا، کسی شیطان نے شیطانی تصرف کر دیا ہے جو یہ آل فول بکنے لگا ہے۔ اب حضرت نے 1-2 طالب علموں کو اس بات کی ڈیوٹی لگائی کہ اس طالب علم کو لے کر حضرت رائے پوری کی خدمت میں جاؤ اور ان سے عرض کرنا کہ شیخ صاحب نے اس کو بھیجا ہے۔ جب یہ لوگ پہنچے ہیں، یہ طلبہ وہاں پہنچے ہیں، تو حضرت سے ملاقات تو ہو گئی۔ حضرت سے کہا حضرت ان صاحبزادے کو، اس طالب علم کو حضرت شیخ صاحب نے بھیجا ہے، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہ اچھا ابھی تو ہم ذرا کہیں سفر میں جا رہے ہیں، جب ہم لوٹ کر آئیں جب بتانا۔ حضرت جب بھی لوٹ کر آئے، گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، جب بھی لوٹے، تو وہ بچے تو حضرت کے منتظر تھے ہی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ حضرت شیخ صاحب نے بھیجا ہے ان کو۔ تو حضرت نے نہ تو یہ پوچھا کہ تمہیں کیا مرض ہے، کیا پریشانی ہے، کیا ہو گیا ہے، کیوں آئے ہو، کیوں بھیجا ہے، کوئی خط دیا ہے، کوئی پیغام دیا ہے، کچھ بتاؤ، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ بس اس بچے کو یوں کہا بھئی ایسے نہیں کرتے،
بس وہ ایسے نہیں کرتے، اس میں اللہ جانے کیا چھپا ہوا تھا، وہ بچہ یا تو اول فول بک رہا تھا یا اپنے ہوش میں آ گیا وہ. یہ تھی نگاہ. شیخ کی خدمت کی تو یہ ملا. ابھی 2 دن پہلے جو مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ اجازت لینا کیوں ضروری ہے، استاذ بنانا کیوں ضروری ہے؟ یوں ضروری ہے. استاذوں اور شیوخ مشائخ اور اپنے مرشد کی نگاہ سے جو چیز ملتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. وہی کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، وہی کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، اور وہی کلمے کی ضربیں شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لگائی تھی. ہو سکتا ہے جتنی ضربیں انہوں نے لگائی ہوں گی، ہو سکتا ہے ان سے زیادہ ضربیں لگانے والے شاید موجود ہوں، لیکن وہ تاثیر جو ان کو ملی ہو سکتا ہے وہ ان زیادہ لگانے والوں کو نہ ملی ہو، کیونکہ کلمہ تو ایک ہی ہے. وہ بھی اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس شیخ عبد القادر صاحب، شیخ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر تھی. میرے اور آپ کے پاس اس عظیم الشان ہستی کی نظر نہیں ہے. اور اس عظیم ہستی کی نظر کیسی تھی؟ ان کی نظر ایسی تھی کہ ایک مرتبہ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے یقیناً، اور اگر آپ نے نام نہیں سنا تو یہ بڑی ناقدری کی بات ہے. حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے خادم تحفظ ختم نبوت ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہو تو ختم نبوت کے تحفظ پر کام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس اعلان کو، اس پیغام کو ساری امت تک پہنچاؤ اگر قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہو. یہ ایک ایسا ذریعہ ہے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے کا، ملنے کا، پانے کا، کہ ایک لاجواب 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 لاجواب. اب شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہی کام تھا، تحفظ ختم نبوت پر جو انہوں نے کام کیا ہے وہ اپنی مثال تھا. قادیان میں گئے اور قادیانیوں کو چیلنج کر کے ان کے گڑھ میں کھڑے ہو کر چیلنج کر کے آ گئے. اب یہ تو انگریزوں کی پیداوار تھا، یہ فرقہ، یہ طبقہ، یہ فرقہ نہیں کہیے، یہ تو ایک شیطانی ایک فتنہ کہیے. انگریزوں نے ایک جھوٹا نبی پیدا کیا. میں اس ملعون کا تعارف کرانا نہیں چاہتا. ہم کفار کا تعارف کیوں کرائیں؟ جو ہمارے لوگ نہیں جانتے وہ نہ جانے، اچھا ہے. ہم کفار کا تعارف کیوں کرائیں؟ ایک جھوٹا نبی انگریزوں نے پیدا کیا، اس کے خلاف اسی کے گڑھ میں جا کر شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف اعلان کر کے آئے. اب چونکہ وہ انگریزوں کی پیداوار تھا تو انگریز نے اپنی فوج ان کے پیچھے لگا دی. اب یہ پنجاب کے قادیان سے چل کر پتہ نہیں کہاں ہوگا، یہ بستی کہاں ہوگی مجھے نہیں معلوم، لیکن پنجاب میں ہے، یہ سنا ہے. اللہ بچاوے ہمارے آپ کے ایمان کو، عقیدے کو اللہ محفوظ رکھے. یاد رکھیے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. اگر کوئی سونے کا بن کر بھی آ جائے اور اس کے خلاف کہے تو جھوٹا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. چلیے جی، اب حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے، پیچھے انگریزی فوج ہے اور یہ چلتے چلتے چھپتے چھپاتے رائے پور میں حضرت کے سامنے تشریف لے آئے. سامنے حضرت شیخ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں. اب ان کو دیکھتے ہی سلام کلام کے فوراً بعد انہوں نے کہا، حضرت میرے پیچھے انگریزی فوج پڑی ہوئی ہے. ابھی یہ اپنا جملہ کہہ کر نپٹے ہی تھے اور حضرت نے ابھی نہ کوئی دعا کی، نہ کوئی دوا کی، نہ کوئی تدبیر بتائی، نہ کچھ یہاں چھپ جاؤ وہاں چھپ جاؤ، کچھ نہیں. ابھی ان کا جملہ مکمل ہی ہوا ہے، حضرت میرے پیچھے انگریزی فوج پڑی ہے. اس جملے کے ختم کے ساتھ ہی انگریزی فوج پیچھے سے آ گئی. اب یہ دونوں بزرگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، انگریزی فوج آ گئی ہے، حضرت شاہ صاحب عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے ابھی آنے والے شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے ایک دم انگریزی فوج آ گئی.
اور انگریزی فوج نے حضرت عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یہاں عطا اللہ بخاری آیا ہے؟ عطا اللہ بخاری سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ دکھتے ہی نہیں ہیں. یہ اسرائیل بھی یوں ہی کہہ رہا ہے آج کل کہ یہ دکھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں مار کے بھی چلے جاتے ہیں، یہ دکھتے ہی نہیں ہیں. اس وقت بھی یہی واقعہ تھا. ارے ہمیشہ اللہ کی مدد ہے امت مسلمہ کے ساتھ. تو اب وہ سامنے کھڑے ہیں اور وہ انہی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پنجاب سے یہاں تک آ گئے. جب سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کر سکتے ہیں وہ کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے چلو آپ کو بہت پریشان کر لیا آپ نے، کر سکتے تھے، لیکن ان کو سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور شیخ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہے ہیں عطا اللہ بخاری آیا تھا؟ اللہ والے جھوٹ بولتے ہیں کیا؟ نہیں، اللہ والے یہ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں آیا، انہوں نے کہا بھئی ڈھونڈ لو. انگریزی فوج سارے وہ باغوں میں ہے، وہ چاروں طرف باغ ہیں اس خانقاہ میں، آج بھی باغ ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے زیادہ بھی رہے ہوں. وہ سارے باغوں کو چھان مارا انگریزوں نے، کہیں نہیں ملے، اور جبکہ وہ سامنے ہی کھڑے تھے. وہ جھک مار کے چھان بین کر کے چلے گئے اور وہ سامنے ہی کھڑے تھے. ان کمبختوں کو وہ سامنے کھڑی ہوئی اللہ والی ہستی نظر نہیں آئی، کیونکہ یہ ہے اللہ والوں کی نظر، یہ ہے اللہ کی مدد. بزرگوں، ان مشائخ کی نقل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ جن بزرگ سے بیعت ہیں، جن کو اپنا بڑا مانتے ہیں، جن کو اپنا استاذ مانتے ہیں، اپنے کو ان کا خادم سمجھنا بند کر دو. کیا کہا ہے میں نے؟ ان کا اپنے آپ کو خادم نہیں سمجھنا ہے. پھر کیا سمجھنا ہے؟ اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھنا ہے. اگر ان سے کچھ لینا ہے تو اپنے آپ کو ان کا خادم نہیں سمجھنا ہے، اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھنا ہے. میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، مجھے ساری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے بزرگوں کا، چاہے وہ میرے استاذ ہوں، اساتذہ ہوں، یا میرے مشائخ تصوف ہوں، میں اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھتا ہوں. میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے. کسی کو اس جملے پر شرم آتی ہوگی، آیا کرو، مجھے تو فخر ہے، مجھے تو فخر ہے. اور ان کی نگاہ کرم اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے یہ. الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. اس لیے عزیزو، جن بزرگوں سے بیعت ہو یا جن کو اپنا بڑا مانتے ہو، ان کی غلامی کرنا سیکھو اگر ان سے نظر کا فیض لینا چاہتے ہو. آج میں نے آپ کو ان دو بزرگ شخصیتوں کے تھوڑے سے واقعات سنائے ہیں، پھر اللہ نے موقع دیا تو پھر اور سنائیں گے انشاءاللہ. آج کی یہ کلپ ترغیب کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے ساری امت تک پہنچائیے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.